اہل الحدیث الامہ تنتظرکم، اے اہل حدیثو امت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه قال الله قوم محترم حاضرین، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اتحاد، الفت و محبت، اخوت و بھائی چارگی اور اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے۔ ہر ایسی چیز جس سے آپس میں الفت و محبت ہو، اخوت اور بھائی چارگی قائم ہو، اس کی تعلیم دیتا ہے، اس پر ابھارتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اور ایسی تمام چیزیں جن سے آپس میں نفرت، عداوت، دشمنی پیدا ہو، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ لہذا اسلام کی اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سلف آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین جہاں عقائد کا اہتمام کیا کرتے تھے، عبادات کا اہتمام ان کے یہاں تھا، اسی طرح اخلاقیات کا اور آداب کا بھی ان کے یہاں اہتمام تھا، اور حسن اخلاق ہمیشہ اختیار کیا کرتے تھے۔ آج کا جو اصول ہے تفرقہ بازی اور اختلاف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقہ والاختلاف، کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے اختلاف اور آپس میں بغض و عداوت کو اختیار کرنا۔ وشعار السلف، سلف کا شعار تو یہ تھا لا تباغضوا، وہ آپس میں بغض نہیں رکھتے تھے، ولا تدابروا، وہ ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی گئی، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو سلف صالحین آپسی اختلاف کو نفرت و عداوت، گروہ بازی، فرقہ بندی، جماعت بندی اور حزبیت نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ وہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی قائم رکھتے تھے۔ اختلاف ایک فطری چیز ہے، اختلاف فطری چیز ہے، انسانی فطرت میں اختلاف بھی شامل ہے۔ انسان جہاں شکل و صورت میں، رنگ میں، نسل میں مختلف ہے، اسی طرح عقل میں، فہم میں، ادراک میں، احساسات میں، طبیعت اور مزاج میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس علم اور فہم، عقل و ادراک کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف کا ہونا ایک فطری چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے انسانوں میں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہے تو سارے لوگ ایک امت بن جاتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ لوگ برابر اختلاف کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر اللہ رب العالمین رحم کرے، جو کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے، سلف کے منہج کو اختیار کرتا ہے، وہ اختلاف اور گروہ بندی سے محفوظ رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف کا ہونا یہ فطری چیز ہے۔ اس اختلاف سے کون بچے گا؟ جو کتاب و سنت اور سلف کے منہج کو اختیار کرے گا، وہ اختلاف اور گروہ بندی سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو
جن مسائل میں وہ اختلاف کر رہے اس میں حق کی رہنمائی کی، حق کا راستہ بتایا، تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق کے طالب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اختلاف کی کئی قسمیں ہیں، بنیادی طور پر 3 قسمیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی قسم ایسا اختلاف جو مذموم ہے، جو ناپسندیدہ ہے۔ اس سے کون سا اختلاف مراد ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کافروں کا مومنوں سے اختلاف کرنا، جو کافر ہیں، جو باطل دین پر ہیں، وہ اہل حق سے اختلاف کرے، یہ اختلاف مذموم ہے۔ دوسری صورت اہل بدعت کا، خواہش پرستوں کا اہل سنت سے، اہل حق سے اختلاف کرنا، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے ہیں ان کا اہل سنت والجماعت سے اختلاف کرنا، سلف سے اختلاف کرنا، یہ مذموم اختلاف کی صورت میں شامل ہے۔ تیسری صورت مذموم اختلاف کی مقلدوں کا غیر مقلد سے جو ہے اختلاف کرنا، جو بھی کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور اس مسلک کو، اس مذہب کو ہی برحق سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق صرف اسی مسلک میں ہے، اسی مذہب میں ہے، اور حق صرف ہمارے امام کے پاس ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اہل حدیث سے، سلف سے اختلاف کرتے ہیں، اور نتیجے میں کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کے قول کو ترک کرنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی باطل تفسیر، تعویل کرنا مناسب سمجھتے ہیں، قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے مسلک سے باہر نکلنا یہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف بھی مذموم اختلاف ہے، جسے اختلاف تضاد بھی کہا جا سکتا ہے، کہ حق، صحیح حدیث، صحیح دلیل کے مخالف آدمی جو ہے غلط پر اصرار کرے، یہ اختلاف تضاد ہے، اور اختلاف تضاد یہ حرام ہے۔ تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہوئی ایسا اختلاف جو ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے۔ دوسری قسم جسے اختلاف ممدوح کہا جاتا ہے، یعنی پسندیدہ اختلاف، یہ اختلاف ہونا چاہیے، شریعت چاہتی ہے کہ ہم اس اختلاف کو اختیار کریں۔ کیسا اختلاف؟ یہ اختلاف اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، مجوس سے، اہل بدعہ سے، فاسقوں فاجروں سے جو ہے اختلاف کو اللہ تعالی نے پسند کیا ہے، کہ ہم اپنی عبادات میں، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنی حیت میں، اپنے پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں ان لوگوں سے مختلف ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے مختلف احادیث میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور جوتے میں اور موزوں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ یہود جوتوں میں، موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر ان کے برعکس جو ہے عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اسی طرح مشرکین کے بارے میں کہا خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحیہ، کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنے جو ہے داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو، پست کرو۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا جز الشوارب ورخ اللحیہ خالف المشرکین، کہ وہی کہ اپنے مونچھوں کو کم کرو، تراشو، داڑھی کو چھوڑ دو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود وفی روایہ ولا بالنصارى، کہ سفیدی جو ہے بالوں کی اس کو رنگ میں بدل دو مہندی وغیرہ کے ذریعے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک عام حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ اور ان کے بعد مشرکین مجوسیوں کی مخالفت کرنے، ان کے طور و طریقے، ان کے تہواروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اختلاف کی تیسری قسم جسے ہم جائز اختلاف کہہ سکتے ہیں، جو اختلاف کرنا جائز ہے، جیسے اجتہادی مسائل میں مجتہدین کا، فقہاء کا، مفتیان کرام کا اختلاف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، جب کوئی حاکم عالم جو ہے اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کن مسائل میں کیا جاتا ہے؟ ایسے مسائل میں جن کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی واضح صاف دلیل موجود نہ ہو، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یا ایسے کرنا چاہیے یا ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں کوئی واضح دلیل، صریح دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسے مسائل میں علماء اپنے علم، اپنی فقہ، بصارت کے ذریعے جو ہے مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایسی صورت میں کوئی حاکم، کوئی عالم، مفتی، مجتہد جو ہے اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے اجتہاد میں تب بھی اسے 1 اجر ملے گا۔ تو اجتہادی مسائل میں اختلاف یہ جائز ہے اور ہوگا بھی ہے۔ اسی طرح اختلاف تنوع سے کیا مراد ہے؟ اختلاف تنوع سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو مختلف طریقوں سے انجام دیا ہے، بعض اعمال کو مختلف صفات سے انجام دیا ہے۔ آدمی ان صفات میں سے کسی بھی صفت کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کا عمل درست ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ امت پر رحمت اور وسعت اور کشادگی کے طور پر کہ جس کو جو آسان لگے وہ عمل کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے بعض اعمال میں مختلف دعائیں سکھائی، جیسے آپ دیکھیں تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اسی طرح دوسری اللہم باعد بینی وبین خطایائی۔ تو یہ دونوں دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی نمازی ان میں سے کسی ایک بھی دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کبھی اس پر عمل کرے کبھی اس پر عمل کرے، دونوں طریقہ ثابت ہے تو دونوں پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اختلاف تنوع کہا جاتا ہے کہ کوئی عبادت مختلف طریقوں سے، مختلف صفات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو آدمی ان میں سے کسی بھی طریقہ کو اختیار کرتا ہے، صفت کو اختیار کرتا ہے تو اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا معشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، جب ہم سفر کرتے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے، کچھ لوگ سفر میں افطار کرتے۔ ومنا المتم ومنا المقصر، کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نماز میں پوری نماز پڑھتے سفر کی حالت میں، اور کچھ لوگ جو ہے 2 رکعت پر اکتفا کرتے، قصر کرتے۔ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، تو جو روزہ رہتا وہ جو افطار کرتا اس کو ملامت نہیں کرتا کہ تو نے غلط کیا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ روزہ رکھنے والے کو برا بلا نہیں کہتا۔ ولا المقصر ولا المتم ولا المتم ولا المفطر، اور اسی طرح جو قصر کر رہا ہے وہ پوری نماز پڑھنے والے کو برا نہیں کہتا، اور جو پورا پڑھ رہا ہے وہ قصر کرنے والے کو برا نہیں کہتا۔ تو یہ اختلاف یعنی چونکہ یہاں پر تنوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں افطار بھی کیا ہے، آپ نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہے، تو جس کے پاس جیسی طاقت ہے، قوت ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے افطار بہتر ہے۔ تو یہ اختلاف کی وہ قسمیں ہے جو جائز ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور صورت اختلاف فہم کا مختلف ہونا، یہ بھی جو ہے ہر ایک کی فہم سمجھ ایک جیسی نہیں ہے، تو اگر فہم مختلف ہو تو بھی اس طرح ایسی فہم جو شریعت کے دائرے میں ہو تب جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے یہاں نماز نہ پڑھے، بلکہ کہاں پڑھے؟ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز ادا کرے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام جب راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں پر نماز ادا کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصود صرف یہ تھا کہ جلدی نکلا جائے، اللہ کے نبی کا مقصود یہ نہیں تھا کہ وہیں بنو قریظہ میں ہی نماز ادا کرنا ہے۔ بعض صحابہ نے اس کو سمجھا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا مقصود یہی تھا کہ ہم وہیں جا کر نماز ادا کریں، لہذا انہوں نے تاخیر کی، وہاں جا کر انہوں نے نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں فعل ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی نے کسی پر ملامت نہیں کی۔ تو کبھی اختلاف تنوع ہوتا ہے، اختلاف فہم ہوتا ہے، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جہاں پر اختلاف جائز ہوتا ہے، علم کی دلیل کی روشنی میں اخلاص نیت کے ساتھ حق کی طلب میں اختلاف ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر اختلاف، انتشار، گروہ بندی، جماعت بندی، حزبیت کی راہ اختیار کرتا ہے تو شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور گروہ میں بڑھ گئے۔ دین کے ٹکڑے سے کیا مراد؟ اہل علم نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ پہلا معنی یہ کہ فارقو یعنی دین سے مرتد ہو گئے، مکمل دین کو چھوڑ دیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ دین کے کچھ حصے کو مانا، کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ تو جو چیزیں پسند آئی اس کو لے لیا، جو چیزیں پسند نہیں آئی، اپنے مزاج کے خلاف ہو، خواہشات کے خلاف ہو، اس کو ترک کر دیا، یا جو عقل میں آیا اس کو مان لیا، جو عقل میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کہا کہ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ کون صحیح کون حق پر ہے یہ اللہ رب العالمین جو ہے کل قیامت کے لیے ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ناپسند کیا ہے جو گروہ بندی اور جماعت اور حزبیت کی راہ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے اور اس سے بغض کا اظہار کیا ہے، بلکہ یہ مشرکین کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کون مشرکین؟ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے، دین کو تقسیم کیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بڑھ گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ان میں سے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر اترا رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس بارے میں بیان کیا کہ یہ مشرکین کی صفت ہے، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ کہا کل حزب، ہر حزب، حزب کسے کہتے ہیں؟ حزبیت کسے کہتے ہیں؟ حزبیت کہتے ہیں کہ نصوص اور شریعت سے انحراف کر کے خواہش کی پیروی کرنا، یہ حزبیت ہے۔ جو بھی آدمی شریعت کے نصوص سے انحراف کر کے خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ حزبی ہے۔ امام شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو منہج سلف کی مخالفت کرتا ہے وہ جو ہے گمراہ جماعتوں میں سے، گمراہ حزب جو ہے حزب میں سے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر وہ آدمی جو راہ حق کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ کیا ہے؟ حزبیت کو اختیار کر رہا ہے، چاہے وہ تنظیم کی شکل میں ہو، جماعت کی شکل میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ایک جگہ جمع ہو یا نہ ہو، کہیں پر بھی رہ رہے ہو، لیکن ایک ہی فکر، وہ فکر جو کتاب و سنت کے مخالف ہے، اس فکر کو کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ حزبیت کا شکار ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم، ہر گروہ
جو بھی ان کے پاس ہے، جو ان کی سمجھ ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو رائے ہے، جو ان کی دلیلیں ہیں، اسی پر وہ اترا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جو ہے برحق ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرقہ بندی، گروہ بندی کیوں پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقات اور گروہ بندی کو اختیار کیا اور واضح دلیل کے آ جانے کے بعد حق سے اختلاف کیا۔ تو معلوم کیا ہوا، گروہ بندی، جماعت بندی، ٹولہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی حق کے واضح ہو جانے کے بعد اپنی غلطی پر قائم رہے، اپنی گمراہی پر قائم رہے اور اسی کو حق سمجھ لے، تو یہیں سے جو ہے گروہ بندی اور تفرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً غلطی کا ہونا یہ فطرت انسان میں داخل ہے، بڑے سے بڑے عالم سے، بڑے سے بڑے محدث سے، فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے، کبھی دلیل کا علم نہیں ہوتا ہے، کبھی جو ہے فہم کی کمی کی وجہ سے، کبھی اس دلیل کو صحیح نہ ماننے کی وجہ سے، کبھی جو ہے الفاظ مختلف معنی پر دلالت کرتے جس کی وجہ سے انسان اختلاف کرتا ہے۔ تو یہاں پر اہل حق کی نشانی کیا ہے، ایک مومن کی نشانی کیا ہے؟ جو آدمی کی نیت خالص ہو، جو مخلص ہو، جس کا مقصود اللہ رب العالمین کی رضا ہو، جس کا مقصود حق کو حاصل کرنا ہو، حق پر کو اختیار کرنا ہو، ایسا شخص جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس کے سامنے دلائل کی روشنی میں اس کی غلطی کو واضح کیا جاتا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جو ہے حق کو قبول کرنا یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ حق یہ شخصیات سے بڑا ہے۔ الحق فوق الناس، حق جو ہے شخصیات کے اوپر ہے، والناس تحتہ، اور لوگ حق سے نیچے ہیں۔ وہ حق کو جو ہے بڑا مانتا ہے۔ ایک اہل حق، ایک مومن اپنے آپ کو حق کے آگے جھکا دیتا ہے۔ ایک متکبر جو ہے اپنے آپ کو حق کے سامنے کھڑا کرتا ہے، جب اس کی غلطی دلائل کی روشنی میں بتائی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نیت فاسد ہے، اس کا مقصود شہرت طلبی، نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ کبھی جو ہے کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے اللہ کے جتنے انبیاء اکرام پچھلی گزرے ہیں ان میں جو قوم کے سردار تھے، سرداروں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم انبیاء کی بات کو مانیں گے تو ہماری حکومت چھن جائے گی۔ تو جو آدمی جو ہے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی حکومت کے چھن جانے کے ڈر سے، یا شہرت کے کم ہونے کے ڈر سے، یا عزت اور وقار کے کم ہونے کے ڈر سے، یا علمی وقار کے گھٹ جانے کے ڈر سے، یا فین فالوئنگ کم ہونے کے ڈر سے، مجھے اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، مجھے اتنے لوگ لائک کر رہے ہیں، میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت چل رہی ہے، اگر میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں تو یہ سارے لوگ مجھ سے کٹ جائیں گے، مجھے جو لوگوں کے یہاں میرا مقام گر جائے گا۔ تو آدمی اس لیے حق کو جانتے ہوئے بھی حق کے بالمقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے حق کے بالمقابل اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، جبکہ جو حق کا طالب ہوتا ہے وہ حق کے سامنے جھک جاتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفت بیان فرمائی، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جب مومنوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رسول کا یہ فیصلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ تو لہذا یہ گروہ بندی نفسانی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ گروہ بندی، تفرقہ بازی
یہ عذاب ہے، اختلاف رحمت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو پیش کرتے کہ ان اختلاف امتی رحمہ، کہ میری رحمت کا اختلاف، یہ امت کا اختلاف یہ رحمت ہے، جبکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بعض جو ہے تابعین کا قول ہے، وہ بھی اس اختلاف جو فروعی اختلاف جس کے نتیجے میں وسعت اور جو ہے عمل کرنے میں آسانی ہو، اس اختلاف کے بارے میں بات کہی گئی، ورنہ وہ بذات اختلاف جس سے انتشار پہلے گروہ بندی ہو وہ رحمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو تم پر اوپر سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش، آندھی، چیخ وغیرہ کے ذریعے، اور من تحت ارجلکم، یا نیچے سے زلزلہ، سیلاب وغیرہ، یا زمین میں دھسا کر کے، اور یلبسکم شیعا، یا تفریق ڈال کر کے گروہ بندی ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض پر مسلط ہو جائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے مسلط ہو جانا، گروہ بندی، تفرقہ بازی، یہ عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت آپسی کھانا جنگی سے محفوظ رہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ تو آپسی کھانا جنگی، اختلاف اور گروہ بندی یہ عذاب ہے امت کے لیے۔ عذاب کی صورتوں میں سے ایک عذاب اختلافات ہے، گروہ بندی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقہون، اللہ رب العالمین اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کو، سلف کے منہج کو لازم پکڑے۔ آدمی اگر سلف کے منہج کو، کتاب و سنت کو لازم پکڑتا ہے تو اختلاف سے محفوظ رہے گا، اور اگر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے جو ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے، نفس کی دعوت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، کہ تم پر نبی کی سنت کیا ہے؟ لازم ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی نے کہی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے کہا کہ میرے بعد بہت زیادہ اختلافات ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ آپ نے اس کا علاج بتایا کہ ان اختلافات میں کرنا کیا ہے۔ آپ نے کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ سنت یہ کشتی نوح ہے اختلافات سے نجات کے لیے، کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اختلافات سے جو ہے بچ جاؤ گے، اختلافات کا حل نکل جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں کسی چیز میں آپس میں اختلاف ہو جائے، کہا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹا دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، صحابہ نے کیسے اختلافات کو حل کیا؟ کتاب و سنت کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی اختلافات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر اختلاف ہوا۔ عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی، اللہ کی نبی کی وفات کو لے کر اختلاف ہوا۔ کیسے حل ہوا؟ ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیت تلاوت کی، معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے گی، اس کو لے کر اختلاف ہوا۔ حدیث آ گئی کہ نبی کی وفات جہاں ہوتی وہیں پر دفن کیا جائے، اختلاف ختم ہوا۔ اس کے بعد خلافت کو لے کر اختلاف ہوا، وہاں پر بھی حدیث اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر عمر کی بیعت کی وجہ سے اختلاف ختم ہوا۔ مانعین زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے اختلاف کیا، وہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی اور دلائل سے استنباط
جس پر دیگر صحابہ متفق ہو گئے، اختلاف ختم ہوا۔ اسی طرح بے شمار مسائل آپ کو ملیں گے کہ صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا اور دلیل آ گئی، صحابی رسول نے دلیل کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون، بوڑھی خاتون آئی اور پوچھا کہ کیا کتاب اللہ سنت رسول میں دادی کے لیے وراثت میں کچھ حصہ ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کتاب اللہ میں سنت رسول میں ایسی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، میں پھر بھی صحابہ اکرام سے پوچھتا ہوں۔ صحابہ اکرام سے پوچھا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطاها السدس، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے دادی کو جو وراثت میں چھٹا حصہ دینے کا حکم دیا ہے، آپ نے تعلیم دی ہے۔ کہا کہ اس پر کوئی اور بھی تھا وہاں پر؟ کہا محمد بن مسلمہ کہ میں وہاں پر تھا، میں نے بھی سنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے فوراً جو ہے اس کو نافذ کیا کہ ہاں دادی کو چھٹا حصہ دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دو چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ حق شخصیات سے بڑا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دادی کو وراثت میں کچھ حصہ ملتا ہے۔ تو آدمی کتنا بڑا علم والا ہو، کتنا فہم والا ہو، پوری شریعت کا اسے علم نہیں ہو سکتا۔ پورا دین، پوری شریعت ایک آدمی کے اندر منحصر نہیں ہو سکتی، پورا حق کسی ایک آدمی کے اندر منحصر نہیں ہو سکتا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر اس سے بڑا علم والا ہے اور سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ دوسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ صحابہ کیسے اختلاف کو ختم کر دیں۔ ابوبکر صدیق اگر کہتے کہ میں خلیفہ ہوں، میں ابوبکر صدیق ہوں جسے اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے، میں اپنی بات سے کیسے پلٹوں، کیسے رجوع کروں؟ وہاں پر نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ نفس تو یہی کہتا ہے نا، آپ جتنے بڑے بڑے جو ہے مفتیان، علماء جو آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے، صحیح یہ ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اتنے لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، اتنے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، آج تک ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے، اگر ہم اس کے برعکس بات کہیں گے تو ہمارا وقار، ہماری عزت گر جائے گی، لوگ ہمیں مارنے تک آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں سوچا کہ میں ابوبکر صدیق ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میں اپنی بات سے کیسے رجوع کروں ایک صحابی کی بات مانتے ہوئے؟ نہیں، نبی کی بات آ گئی، حق آ گیا، تو حق کے آگے کوئی شخصیت بڑی نہیں ہے، حق سب سے بڑا ہے۔ ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کی بات جو ہے وحی الہی کی روشنی میں ہوتی ہے، نبی کی اللہ رب العالمین نگرانی کرتا ہے، نبی سے اگر کوئی غلط بات بھی نکل جائے تو اللہ فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے۔ نبی کے بعد کوئی ایسی شخصیت ذات نہیں ہے جس کی زبان سے ہر نکلنے والی ہر بات برحق ہو۔ تو یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہی سلف کا، یہی صحابہ کا اعتقاد تھا، اور عملی طور پر انہوں نے بتلایا بھی کہ مجھ سے نہیں معلوم، صحابی رسول دیگر صحابہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے آپ نے سنا ہے تو ہم مانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی چیز اختلاف کا حل کیا ہے کہ نبی کی سنت کو اختیار کیا جائے۔ دوسری چیز ابو العالیہ کہتے ہیں والذی کان علیہ اصحابہ، جس پر صحابہ اکرام تھے، جس دین پر، جس عقیدے پر، جس طریقے پر، جس منہج پر صحابہ اکرام تھے، صحابہ کی جو فہم ہے، صحابہ کی جو سوچ ہے، اس کے مطابق جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اختلاف سے، گروہ بندی سے محفوظ ہوگا۔ یہی بات اللہ کے نبی نے بیان کی، کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی ہوگا۔ آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے نام نہیں بتایا کہ فلاں جنتی، اگر نام بتاتا سب لوگ اپنے آپ کو وہ نام دے دیتے۔ آپ نے جو ہے صفت بتائی، آپ نے کہا منہج، طریقہ بتایا کہ اس صفت پر جو بھی آتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی نام دے دے، وہ اگر اس صفت پر پورا اترتا ہے تو وہ کہا جنتی۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ میں جس دین پر ہوں، جس طریقے پر ہوں، اور میرے صحابہ جس پر ہیں، اس پر جو قائم ہے وہ جنتی ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کے فہم، صحابہ اکرام کی اقتداء ضروری ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ نبی کی ذات سے، نبی کے فعل قول سے معلوم ہوا۔ اگر آپ یہ کہتے ما انا علیہ اليوم، اگر آپ کی نبی کی بات کافی ہو جاتی تو آپ یہ کہتے کہ میں جس طریقے پر ہوں، تو وہ جو پر ہو
کامیاب ہوگا. آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا. وہ اصحابی کا لفظ بڑھایا کہ میرے صحابہ. تو دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کے فہم کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں اس سے پہلے سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت ملے گی. وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر صحابہ کے طریقے سے روگردانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو کیا ہوگا؟ نتیجے میں تم اختلافات میں، انتشار میں، گروہ بندی میں پڑ جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین نے خود جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اختلافات کا حل کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج صحابہ ہے. نفس پرستی کا نتیجہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. کہا کہ خواہشات نفس کی پیروی سے بچو، بدعات کی تقلید، بدعات کی اتباع سے بچو، کیونکہ یہ نفسانی خواہشات آپس میں بغض و عداوت کا سبب ہے. آپس میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کی عزت نہیں گھٹانا چاہتا ہے، اپنی بات کے آگے کسی کی بات نہیں سننا چاہتا، اپنی بات کو سب سے برحق اور سب سے بڑی سمجھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، گروہ بندی ہوتی ہے، نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا لا تباغضوا کہ بغض نہ رکھو، دل میں دشمنی نہ رکھو. ولا تحاسدوا حسد نہ کرو ایک دوسرے سے. حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت الغیر، کہ دوسرے کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، علم، فہم، ذکاء اور مال، دولت، حسن، جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، دل میں یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کو نہ ملے، اس کو نہ ملے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. ولا تدابروا اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی تنہا نہ چھوڑو، مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. جب سہارے کی ضرورت ہو تو سہارا دو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. تو اسلام اخوت کی تعلیم دیتا ہے، نفرت و عداوت بغض سے منع فرماتا ہے. تفرقہ بازی یہ شیطان کا حربہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں جو ہے اس کی عبادت کی جائے گی. یہ عہد نبوی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے شرک وغیرہ کا ارتکاب کرے گی. تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ بات کہی کہ جزیرۃ العرب میں اب شرک کیا جائے گا، اب بت پرستی کی جائے گی. شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے. وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ لیکن کیا ہے؟ شیطان اس بات سے نا امید نہیں ہوا ہے. کس بات سے؟ کہ آپس میں اختلاف ڈالنے سے. تو شیطان کے دو طریقے، دو راستے ہیں. پہلا راستہ شرک کے ذریعے، بدعات کے ذریعے انسانوں کو گمراہی میں ڈالنا، اور اگر وہ توحید پر ہے تو ان کے درمیان اختلاف ڈالنا. تو اہل توحید کو شیطان اختلافات میں ڈالتا ہے، گروہ بندی میں، تفرقہ بندی میں ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. جو ان کا مشن ہے توحید کو پھیلانا، توحید کی نشر و اشاعت اور سنت کی نشر و اشاعت، بدعات کا رد، شرک کا رد، گمراہ عقائد کا رد، اس سے روکنا، اور خود آپس میں لڑتے جھگڑتے رہ جائیں، ایک دوسرے پر جو ہے بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، گالی گلوچ کرے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے دائر کر دے، اور جو ہے اپنی اپنی جو ہے جماعت کو، اپنے اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ ہو جائیں. تو یہ شیطان جو ہے اہل توحید کو اختلافات میں اور انتشار میں ڈالتا ہے. لہذا آج دیکھ کے مشاہدہ میں یہی بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں اختلافات کتنے ہیں، انتشارات کتنے ہیں. یہ شیطان کا حربہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چونکہ دوسرا جو اصول ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اختصار کے ساتھ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. 29واں جو اصول ذکر کیا گیا، اختلاف کو دشمنی بنا دینا. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ اختلاف کی وجہ سے گروہ بندی، جماعت بندی اور جو ہے حزبیت یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اور یہی اختلاف کی بدولت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سازشیں کریں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے فتنہ فساد پھیلائیں، لڑائی جھگڑا کرے،
تکفیر کرے، الزامات لگائے اور فتوے بازی کرے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف جو ہے اختلاف انتشار کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت تھی، دوستیاں ان کی قائم تھی اختلاف کے باوجود بھی۔ اسی لیے کیا کہا؟ لیس من منہج السلف المعادات لمجرد وقوع الاختلاف، کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانے کی بنا پر آپس میں دشمنی سلف کا منہج نہیں ہے۔ فَكَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ذَلِكَ بِحَسْبِ حَالِ الرَّجُلِ وَوَاقِعِ الْمَسْأَلَةِ، بلکہ سلف آدمی کے حال اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات میں فرق کرتے تھے۔ یہ بدعتی ہے، یہ اہل السنہ والجماعت میں سے ہے، کون ہے، یہ جاہل ہے، یہ عالم ہے، تو لوگوں میں فرق کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے شیخ سے سنا ہوگا کہ ایک بدعتی کوئی غلطی کرتا ہے اور ایک اہل سنہ والجماعت میں سے کوئی غلطی کرتا ہے، دونوں کی غلطیوں میں فرق ہے، تو دونوں کے ساتھ معاملات اور سلوک میں بھی فرق کیا جائے گا۔ تو سلف جو ہے دیکھتے تھے اختلاف کے وقت سامنے والے کی حالت کیا ہے، وہ کون ہے، اہل کتاب میں سے ہے، مشرک ہے اور اس میں مسلمان میں سے ہے تو بدعتی ہے، یا اہل سنہ میں سے ہے، اس کی نیت خالص ہے، اس کی چاہت جو ہے حق کی طلب ہے، اس کے باوجود اس سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ دیکھا کرتے تھے۔ وواقع المسئلہ، مسئلے کو دیکھتے تھے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عبادات کا مسئلہ ہے، فقہی اختلافات ہے، سنن و مستحبات ہے، تو مسئلے کی نوعیت کو دیکھ کر اختلاف ہوتا تھا۔ عقیدے منہج کا اختلاف ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا، اور اگر فروعی مسائل، فقہی مسائل، اجتہادی مسائل میں کوئی غلطی کرتا اس کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا تھا۔ فالاختلاف مع صفاء النیہ لا یفسد للود قضیہ، کہا کہ نیت کی پاکیزگی کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف آپسی محبت کو خراب نہیں کرتا۔ اگر آپ کی نیت صاف ہو، نیت خالص اللہ کی رضا ہو، آپ کا مقصود حق کا حصول ہے، اللہ کی رضا ہے، دلائل کی روشنی میں آپ کو حق کو ماننا ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اختلاف جو ہے نفرت، عداوت، دشمنی میں نہیں بدلتا۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں فساد ہے، اپنے آپ کی بڑائی مقصود ہے، شہرت مطلوب ہے، نفسانی خواہشات، نفع مقصود ہے، تب ایسی صورت میں یہ اختلاف انتشار، نفرت، عداوت، گروہ بندی کا سبب بنتا ہے۔ تو لہذا ہمارے سامنے سلف کا طریقہ، سلف میں سب سے پہلے صحابہ کرام، دو چار مثالیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن کیا وہ اختلاف ان کی دشمنی، عداوت کا سبب بنا؟ آپ دیکھتے ہیں، کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین۔ ایک مسئلہ ذکر کروں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رکوع میں تطبیق کے قائل تھے۔ تطبیق مطلب اس طرح سے دونوں ہاتھ کو ملا کر اس دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا جائے، اس کے قائل تھے۔ حضرت عمر جو اس بات کے قائل تھے کہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھا جائے۔ تو یہ مثال میں نے بیان کی، ایسے بہت سارے، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا، لیکن کیا یہ اختلاف جو ہے عداوت کا سبب بنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں فلاں کے پاس جو ہے پڑھا ہوں، دوسرے آدمی نے کہا کہ میں نے حضرت عمر سے پڑھا ہے۔ حضرت عمر سے پڑھا ہے سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر سے تم نے جیسا پڑھا ہے ویسے ہی پڑھو، کیونکہ عمر کون تھے؟ عمر کے بارے میں کہتے ہیں عمر اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، اسلام کے مضبوط قلعے تھے۔ جب تک عمر زندہ تھے جو بھی اس قلعے میں داخل ہوتا تھا پھر وہ اس قلعے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عمر کی وفات کے بعد اس قلعے میں جو ہے دراڑیں پیدا ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جیسا پڑھا اس پڑھنے پر اس آدمی کو قائم رکھا اور حضرت عمر کی تعریف کی۔ اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں
کنیف ملی علما و فقہا، یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ علم و فقہ کا برتن ہے، علم و فقہ سے بھرا ہوا شخص ہے۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کی 100 سے زائد مسائل میں اختلاف، ہمارے 2-3 فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ باطل پر ہے میں حق پر ہوں، دشمنی سلام کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور الزامات لگا دیتے ہیں، اور جو ہے اس کی وجہ سے جماعت بندی گروہ بندی ہو جاتی ہے، یہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اس مسئلے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان نہیں تھا۔ آگے بڑھتے جائیے، عبداللہ ابن عباس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے مابین بھی اختلافات ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے باپ کی دادا کو بھی جو ہے بہن بھائیوں کے حصے کو ساقط کرنے والا سمجھتے تھے۔ میراث میں جس طرح باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، عبداللہ بن مسعود کا یہ قول تھا کہ دادا بھی اگر ہو تو دادا کی موجودگی میں بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن زید بن ثابت کہتے تھے کہ نہیں، دادا اگر ہوئیں گے تو دادا کی موجودگی میں جو ہے بھائی بہن کو حصہ ملے گا۔ یہ اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا موقف تھا، لیکن ہوا کیا؟ دونوں کا اپنا موقف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے زید بن ثابت پر کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے کو جو ہے بیٹا مانتے ہیں، لیکن باپ کے باپ دادا کو باپ نہیں مانتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس مسئلے میں میرے مخالف جو لوگ ہیں وہ لوگ اور میں حجر اسود پر ہاتھ رکھیں گے اور مباہلہ کرنا چاہیں گے، اور اللہ کی لعنت مد مخالف جو جھوٹا ہے اس پر ہم اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ اس قدر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قول پر اعتماد تھا اور سامنے والے قول کی غلطی کا اعتماد تھا۔ اس کے باوجود ہوا کیا؟ اس کے باوجود ہوا یہ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھ کر ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر جو ہے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی ہیں، آپ میرے اس قدر احترام عزت کر رہے ہیں۔ کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا امرنا ہاکذا امرنا ان نفعل لعلمائنا وکبرائنا، کہا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ اسی طرح ادب و احترام عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا کہا کہ زید بن ثابت کے بارے میں کہہ رہے ہیں غور کے اختلاف پہ، کہا کہ زید کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، مباہلہ تک کی بات کی، لیکن سب سامنے آتے ہیں، عزت احترام دوستی محبت اپنی جگہ تھی۔ کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ اسی طرح علماء اور بڑوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ عبداللہ بن عباس اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، نبی کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں نبی کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام، آپسی اختلاف کے باوجود بھی اس طرح سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ عمران بن طلحہ اور حضرت علی اور طلحہ بن زبیر، ان کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا تھا، جنگ جمل ہوئی تھی۔ حضرت عمران جو حضرت طلحہ کے بیٹے ہیں حضرت علی کے پاس آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ عمران کو بٹھاتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اور تمہارے والد طلحہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم ان کے دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال دیں گے اور جنت میں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اسی طرح سے جو ہے جنت میں بیٹھیں گے۔ جب یہ بات کہی تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو تعجب ہوا۔ دو لوگوں نے یہ تک کہا کہ اللہ اس سے زیادہ عادل ہے، کل تک آپ لڑ رہے تھے اور کہتے ہو کہ جنت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ ہوتے، کہا کہ تم ہماری مجلس سے نکل جاؤ، دور نکل جاؤ، یہ تم میری مجلس میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ احترام جس سے اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، طلحہ کو بھی معاف کرے گا، اور ہمارے دلوں میں جو نفرت تھی، قدرت تھی، اس کو نکال کر ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپوزٹ مقابل میں تھی، جن کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک آدمی نے عمار ابن یاسر کے سامنے بد زبانی کی. حضرت عمار ابن یاسر نے کہا ذلیل نکمے چپ رہو، اللہ کے رسول کی محبوبہ کو تکلیف دے رہے ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ جنت میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی رہے گی، اللہ کی بیوی. ہمیں یقین ہے کہ جس طرح دنیا میں بھی بیوی تھی جنت میں بھی بیوی رہے گی. تو اس طرح سے انہوں نے سامنے والے شخص کی کو ذلیل کہا اور اس کو جو ہے خاموش بٹھایا اور کہا کہ یہ ہماری اماں عائشہ سے ایک غلطی ہوئی. وہ جو جس روش کو طریقوں کو اختیار کیا وہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ ہم ان کی بات کو مانتے ہیں یا اللہ کی بات کو مانتے ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان بھی جنگ ہوئی، جنگ صفین. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی وفات کے بعد ایک آدمی جسے زرار بن حمزہ الکنانی کہتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس آیا. حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت علی کی صفات اوصاف بیان کیجئے. کہا کہ مجھے معاف کیجئے، میں نہیں بتاؤں گا. ڈر گئے، کہا کہ نہیں معاف نہیں کروں گا، ان کو بتانا ہوگا حضرت علی کے اوصاف کیا تھے. پھر اس نے حضرت علی کے بہت سارے اوصاف بیان کیے، بے شمار اوصاف بیان کیے. سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں. داڑھی جو ہے آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اپنے آستین سے پوچھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو الحسن ایسے ہی تھے، جیسے تم نے اوصاف بیان کی ہے وہ ویسے ہی تھے. تو اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے اوصاف کو سننے کے بعد رونے لگتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ کرام کے اختلافات کے باوجود بھی آپس میں ان کا ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے سے محبت دوستیاں قائم تھی، باقی تھی. لہذا ہمیں بھی صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے اختلافوں کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے، اسے نفرت، عداوت، گروہ بندی، فرقہ بندی اور دشمنی کا سبب نہ بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو حق کا طالب بنائے، حق بات کو سننے، حق بات کو جاننے، حق بات کو قبول کرنے والا بنائے. رب العالمین ہم سب کے مابین جو بھی اختلافات ہے، دینی اختلاف ہے، دنیاوی اختلافات ہے، رب العالمین ان اختلافات کو دور کر کے ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا. رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا. رب العالمین جس طرح تو ہمیں دنیا میں اس مسجد میں جمع فرمایا، رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں ہمیں اسی طرح جمع فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.